السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اس سے پہلے ہم نے یا لین کا سبق پڑھایا تھا اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو بالکل نہیں کھینچ کر پڑھتے ہیں، کہ اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو بالکل نہیں کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے ای بئی، یعنی بہت جلدی پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا تختی نمبر 6 ہے، مشق حرکات و حروف مدہ اور حروف لین، پیچھے کی روانگی کرائیں، یعنی پیچھے جو اسباق تھے انہی کی یہاں پر مشق ہے اور تمرین ہے اور پریکٹس ہے، اس لیے ہم اس سبق کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ پچھلے اسباق ہمارے یاد ہو جائیں۔ اس سبق کو اگر ہم نے صحیح سے پڑھ لیا، سمجھ کر پڑھ لیا، تو پچھلے اسباق بھی ہمارے یاد ہو جائیں گے۔ اور یہاں آپ سے ایک گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو آپ ان کو جلدی سے جلدی دیکھ لیں تاکہ ہر سبق آپ کے مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ چلیے چلتے ہیں کس طریقے سے ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ با زبر با، ٹھیک ہے، اس پر زبر آ رہا ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ جس پر زبر ہو تو اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں اور اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ با کھڑا زبر با، کھڑا زبر کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ با الف زبر با، الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ با با با، یعنی کھڑا زبر، اور اسی طریقے سے الف مدہ، یعنی الف سے پہلے اگر زبر ہو تو کھڑا زبر اور الف مدہ کو بالکل برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جتنا کھڑا زبر کو کھینچ کر پڑھیں گے اتنا ہی الف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی۔ دیکھیے اس میں زیر آ گیا اور پیچھے بتایا تھا کہ زیر کو بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی سے پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو کھڑی زیر اور یا مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، بی بی، اس طریقے سے۔ اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا بھی نہیں کھینچیں گے، جیسا کہ ہم نے یہاں بتایا تھا یا لین کے اندر۔ یہاں بھی یا لین ہے، دیکھیے با یا زبر بئی، یہاں پر بھی با یا زبر بئی، بالکل ایک ہی ہے۔ بی 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 بئی، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو، بو 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 بو، یہاں پر پیش ہے اور پیچھے آ چکا ہے، پیش کو جلدی سے پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ یہاں پر الٹا پیش ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ ان دونوں کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے میں نے ابھی بتایا، کھینچ کر پڑھ کر بو بو۔ یہاں پر واو لین ہے، اس کو ہم تھوڑا سا بھی نہیں کھینچیں گے، یہ بالکل یا لین کی طرح ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یا لین کو تھوڑا سا بھی نہیں کھینچتے، اسی طریقے سے واو لین کو بھی جلدی سے پڑھتے ہیں۔ جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی۔ اب ہم نے ان سب کی ہجو کر کے بتا دی تھی، لیکن چلو ایک لائن کی ہجو کر لیتے ہیں۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، واو زبر و، اذا و، قاف زبر قا، اذا وقا، با زبر با، اذا وقب، واو زبر و، حمزہ زیر ای و ای،
ذال الف زبر ذا، وَإِذَا قاف پیش قو، وَإِذَا قو را زیر ری، وَإِذَا قُری حمزہ زبر آ، وَإِذَا قُرِئَ اگر یا پر حمزہ آ جائے تو اس کو ہم یا نہیں بلکہ حمزہ ہی پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی پڑھ کر بتایا، حمزہ زبر آ، وَإِذَا قُرِئَ۔ تو ایک لائن کی ہجہ ہو چکی ہے، اب ہم یہاں سے یہاں تک رما سے پڑھ دیتے ہیں۔ وَكَوَاعِبَ فِي جِيدِهَا، ہم ہر ایک کو دیکھیں گے کہ کس پر کون سی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے، یا اسی طریقے سے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو ان کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَكَوَاعِبَ فِي جِيدِهَا يَقُولُ فَعَقَرُوهَا لَا يَمُوتُ فِيهَا مَآرِبُ، یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، مآرب۔ یوم یرونہا، یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس میں واولین کا قاعدہ ہوگا، اور واولین کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، جلدی سے پڑھیں گے، یوم یرونہا، یوم یرونہا، وصاحبتہ ذالک فقال حافظین وأوتي كتابه كيف فعل وليدين أوحى لها بما يوعون وطور سينين۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہو چکا ہے، اس میں پچھلے ہی اسباق کی مشق کرائی گئی ہے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے، اس لیے یہ سبق ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ پچھلے اسباق کو بھی بار بار سنیں اور بار بار سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص نے بھی اپنا قرآن کریم ٹھیک کر لیا اور قاعدے کو صحیح سے سمجھ کر پڑھ لیا تو آپ کا بیڑا پار ہے، اور آپ کے کھاتے میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے بہت سستا سودا ہے، خود بھی قرآن کریم کو ٹھیک پڑھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی ٹھیک پڑھانے کی اور ٹھیک پڑھنے کی ترغیب دیں، تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ چونکہ انسان اور ایمان والا جب نماز پڑھتا ہے، اگر اس کا قرآن کریم ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی بھی فکر کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔